نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پریویس سیشن میں اس آیت پر گفتگو کر رہے تھے کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اور تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے، ایکسپلین کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہے۔ تو ہم نے کچھ ڈائمینشنز اس کے بارے میں ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم دیا، لیکن صلاۃ کی جو تفصیلات ہیں، صلاۃ کیسے پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، کتنی رکعات ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے ہمیں وہ بتائیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کا قول اور فعل کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے صلاۃ کا انکار کر دیا، کیونکہ صلاۃ کا طریقہ، صلاۃ کے باقی تمام تفصیلات وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اگر سوشل سسٹم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم جو تمہارے غیر شادی شدہ لوگ ہیں تم ان کا نکاح کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم تو دے دیا، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہیں، جیسے نکاح پڑھنا، نکاح میں ولی کی رضامندی ہونا، نکاح میں لڑکی کی رضامندی ہونا، لڑکے کی رضامندی ہونا، نکاح میں لڑکے کا دیکھنا، نکاح میں جو مہر کے لیے کیا ہے، ولیمہ کیا ہے، گواہوں کی موجودگی، تو یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن سے تو نہیں ملتی ہیں، یہ تفصیلات تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کے قول اور فعل کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو پھر تو نکاح ہم کیسے کریں گے؟ نکاح اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نکاح کا حکم تو ہے نکاح کر دو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام مخلوق کے حقوق کے اس کے بارے میں بات کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے ان حقوق کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ والدین حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہے، کافروں کے حقوق ہے، غیر مسلموں کے حقوق ہے، حیوانات کے حقوق ہیں، جنات کے حقوق ہے، نباتات کے حقوق ہے، تو کیسے ادا ہوں گے وہ؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں ہی جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور مسکین بھی ہو گئے تھے، والد کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا اور والدہ کا انتقال بعد میں ہوا تھا، تو اسوہ حسنہ سے ہمیں والدہ کی خدمت کیسے کرنی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت کیسے کرنی ہے، وہ تو ہمیں اللہ کے رسول کے قول سے ہمیں مل رہا ہے۔ اگر فعل سے نہیں مل رہا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے مل رہا ہے۔ قول سے آپ نے کتنی بار کہا، کتنے صحابہ ایسے تھے جن کے درمیان ایسا معاملہ ہوا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے کیسے ان کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن قول سے جو ہے اصلاح کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور پریکٹیکل کر کر کے دکھانا وہ ایک الگ چیز۔ تو ان کے صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا پھر۔ تو اگر کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو ہے وہ تو کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو والدہ کی خدمت کر کے انہوں نے نہیں دکھائی، انہوں نے تو یہ نہیں بتایا کہ بیوی کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ساتھ میں ماں کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے کا جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ المیہ یہ ساس سسر کا بنا ہوا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں آپ نے صحابہ کو تو گائیڈ کیا نا، اپنے قول سے ان کو تو گائیڈ کیا، ان کو تو تعلیم دی، اور صحابہ نے پریکٹیکلی یہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تو ہم جب نکاح کا جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں فائنینس سسٹم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت خود بھی کی، لیکن نبوت کے بعد تو نہیں کی۔ نبوت کے بعد کئی معاملات ہیں جہاں آپ نے لین دین، معاشی لین دین کیا ہے، یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، یہ کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی لین دین کی، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی ہیں، انفرادی سطح پر انہوں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں، اور پھر صحابہ کو گائیڈ کیا، اور صحابہ کا وہ طرز عمل ہمارے سامنے ہے نا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ بھی کون سے؟ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین اور انصار دونوں میں سے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کی گندم جو تھی گیلی تھی، نیچے سے، اوپر سے جو ہے ڈرائی تھی، آپ نے ہاتھ مارا تو نیچے سے گندم تھی، آپ نے فرمایا تم ایسے مت کرو، دھوکہ ہوتا آئے گا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس کا عیب بتاؤ، بتا کر پھر بیچو۔ کئی ہمیں پوری کتاب البیوع، دا بک آف ٹریڈ ہمیں ملتی ہے نا، ہر حدیث کی کتاب میں دا بک آف ٹریڈ ہمیں ملے گی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے وہ کر کے دکھایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے، اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات کیا کیا ہونی چاہیے، کون سی تجارت حرام ہے، کون سی تجارت حلال ہے، وہ قول اور فعل کے اعتبار سے۔ ورنہ یہ اتنی بک آف ٹریڈ کیوں ہوتی؟ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، فقہ السنہ کی کتابوں میں ملتی ہے، فقہ الرائے کی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا، بک آف ٹریڈ، کتاب البیوع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کہ ایک حکمران کو کیسے، ایک امیر کو کیسے جو ہے بیہیو کرنا ہے، اور رعایا کو، عوام کو، پبلک کو کیسے بیہیو کرنا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے عدل کو قائم کر سکے، عدل کو قائم کر سکے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، ان کے درمیان جو ہے کوئی بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک لیڈرشپ، ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس کے مطابق؟ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مدینہ کی اسٹیٹ کو نہیں چلایا؟ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات فرمائی ہے، اس وقت خلیج عرب کے یہ علاقے مسلمانوں کی ڈومینشن میں تھے، یہ سارے علاقے یہاں پر مسلمانوں کی ڈومین میں تھے، یہ سارے موجودہ سعودی عربیہ، یمن، عمان، امارات، کویت، قطر، بحرین۔ صرف عراق کا علاقہ اور شام کا علاقہ، عراق کا علاقہ پرشین امپائر کے انڈر میں تھا، اور شام کا علاقہ جو ہے رومن امپائر کے انڈر میں تھا۔ اس وقت کا شام جو تھا، اردن، فلسطین، لیبنان بھی اس میں انکلوڈڈ تھے۔ تو جو خلیج عرب جو ہے وہ اس تمام علاقے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کی حکومت تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت حکمران اس پر حکمران بن چکے تھے۔ تو آپ نے کر کے دکھایا کیسے اقامت عدل کرنی ہے، کیسے سارا نظام چلانا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ وہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قول اور فعل سے ملتی ہیں، جو ہمیں کتب حدیث میں، کتب السنہ میں پایا جاتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو پھر پریکٹیکلی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں، جس کا قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، کیونکہ تفصیلات جو بتانی تھی، جو تبیین قرآن کرنی تھی، وہ تو رسول اللہ نے کی، اور اس کا ہی ہم نے انکار کر دیا۔ اور قرآن ہمارے پاس مبادی حکم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے بیسک احکامات ہیں، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا۔ اچھا چلے، یہ تو وہ چیزیں تھیں نا جو ایک براڈ لیول پر تھیں۔ ایون دیکھیں قرآن کریم جو ہے قریش کی لینگویج میں نازل ہوا، ان کا اپنے ڈائلیکٹ تھا نا، ٹھیک ہے، قرآن کریم 7 ڈائلیکٹ میں، قریش کے ڈائلیکٹ تھے، ان میں نازل ہوا، ان کی اپنی لینگویج تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی بعض آیات کو، بعض چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اور انہیں اللہ کے رسول کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، تو وہی لوگ ہوں گے، یعنی اپنے ایمان کو خالص رکھا ظلم سے، تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابی فرماتے ہیں شق ذالک علی الناس، لوگوں پر انتہائی گراں گزرا، ناگوار گزرا کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہوگا۔ وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ،
اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا ہوگا. اس طرح تو ہمارا ایمان تو گیا، ہمارا ایور لاسٹنگ فیوچر تو تباہ ہو گیا. اس آیت کے پس منظر میں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو تباہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حتیٰ کہ ان کی اپنی لینگویج میں قرآن اترا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں پائے، وہ ظلم کے یعنی معنی اور مراد سمجھ نہیں پائے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ھذا لیس الذی تظنون، اس کے وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک اور آیت سے ان کو اس ظلم کے معنی سمجھائے. آپ نے فرمایا ظلم کے یہ معنی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کیا تم نے سیدنا لقمان کا قول نہیں پڑھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی شرک کرنا یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے. تو اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث کر دیا، یعنی 99% اس کا ایمان ہے لیکن 1% شرک بھی اس نے اپنے ایمان میں داخل کر دیا تو اس کا ایمان بھی کرپٹ ہو گیا 1% شرک کی وجہ سے. ایسے ہی جیسے ایک پاکیزہ زمزم کا پانی ہے اور اس کے اندر آپ یورین کا ایک ڈراپ ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پلید اور نجس اور ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایسے ہی اگر 99% اس کا ایمان ہے لیکن 1% اس نے شرک داخل کر دیا تو اس کا ایمان کرپٹ ہو جائے گا. اور یہ وہ ظلم کیا کیونکہ اس نے اللہ کا رائٹ اللہ کو نہیں دیا. اللہ کا رائٹ کیا ہے کہ اس کو خالص توحید دینا ہے، خالص توحید پر ایمان لانا ہے، قول اور فعل کے ذریعے سے وہ توحید کو پریکٹس کرنا ہے. تو اگر 1% بھی شرک لے آیا تو اس نے ایمان کو کرپٹ کر دیا، یعنی اللہ کے حق میں ظلم کر دیا، اللہ کو اس کا رائٹ نہیں دیا. اگر میں آپ کا 1% بھی کھا جاتا ہوں اور آپ راضی نہیں ہیں دل سے تو میں نے آپ کا حق کھا لیا، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دیا تو میں نے ظلم کیا، میں ظلم کا مرتکب ہوں، ہے نا؟ یہی ہے نا. تو اسی طرح اللہ کا رائٹ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کے رائٹ کو کھا جاتا ہے، اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے. تو دیکھیں یہ ظلم عربی کا کلمہ تھا لیکن صحابہ اس بات کو نہیں سمجھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کر کے بتایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اچھا، سفید دھاگا اور کالا دھاگا، قرآن کی آیت نازل ہوئی رمضان المبارک میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ہے نا؟ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا واضح ہو جائے فجر کے وقت، اور پھر اپنے صوم کو رات تک پورا کرو. اب یہ محاورتاً ایک بات تھی، عربی محاورے میں بات ہو رہی تھی لیکن صحابی عدی بن حاتم نہیں سمجھے. انہوں نے کیا جا کر تکیے کے پاس جو ہے ایک کالا دھاگا رکھا، ایک سفید دھاگا رکھ دیا اور ساری رات ان کو سمجھ میں نہیں آیا، دیکھتے رہے. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ کب یہ کالا جو ہے نا سفید ہوتا ہے. اب صبح کو آئے اللہ کے رسول کے پاس، اگر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کالا دھاگا سفید دھاگا رکھا تھا لیکن ہوا کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات ہے، کہ جب صبح کی پھوٹ جائے رات کی تاریکی سے، اس کا یہ مطلب ہے. یہ ان کی اپنی لینگویج تھی نا لیکن وہ اس محاورے کو نہیں سمجھ پائے. اللہ کے رسول کی ضرورت پڑی ان کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے. اگر قریش جن کی اپنی زبان میں اپنے ڈائلیکٹ میں قرآن نازل ہوا تھا ان کو اتنی ضرورت تھی رسول اللہ کی ایکسپلینیشن کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا اس کے علاوہ آج کے دور میں ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کو سمجھنے کے لیے. کیسے ہم رسول اللہ کی شخصیت کو نکال دیں جبکہ کلیم کا جز ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دی کہ محمد الرسول اللہ. آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دیں اور اس کے قول اور فعل ان کی رضامندی کی اطاعت نہ کریں، اتباع نہ کریں. ایک اور مثال ملاحظہ فرما لیجئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ،
تم صلوات کی حفاظت کرو، یعنی صلوات کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرو اور اسے مس مت کرو. وہ صلاۃ الوسطیٰ، یہ تاکید کے لیے آپ نے فرمایا، اور صلاۃ وسطیٰ کی. اب صلاۃ وسطیٰ کون سی صلاۃ ہے؟ وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی صلاۃ کو. صلاۃ وسطیٰ درمیانی صلاۃ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصری، درمیانی صلاۃ جو ہے وہ صلاۃ العصر ہے نا. اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ، ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا جن پر آپ غضبناک ہوئے یا جو گمراہ ہوئے. تو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کیا کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے. مغضوب یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں. گمراہ جو ہوئے نصارہ ہوئے، اور جن پر اللہ غصہ ہوئے وہ کون؟ یہودی ہیں. یہ جن آیتوں کے آپ نے ابھی حوالے دیے ہیں جی، تو یہ ساری آیتیں جو متشابہ آیات ہیں یہ ان میں آتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی. تو پھر متشابہ آیات کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیات قرآن مجید میں کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جب متشابہ اور محکم آیات کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت اس بات کو لے لیں گے. ابھی ہم ذرا اس بات کو سمجھ لیں. یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا، لیکن یہ ہم اس وقت سمجھ لیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتا دیا متشابہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت تھی لتبین للناس. تو اسی طرح آپ لے لیجئے سیدنا انس فرماتے ہیں ہماری گیدرنگ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر مسکرا پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورہ کوثر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر. پھر آپ نے پوچھا کہ اتدرون ما الکوثر، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ کوثر عربی زبان کا لفظ نہیں تھا، عربی زبان کا لفظ تھا. صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اسے کیا معنی ہوں گے. تو آپ نے فرمایا نہر وعدنیہ ربی عز وجل، یہ ایک نہر ہے جنت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو اس نہر میں سے پانی پلاؤں گا، اور اس نہر پر بہت سارے جام رکھے ہوں گے. وہ تفصیل جو ہے حدیث میں آتی ہے. تو کوثر دیکھیں عربی زبان کا لفظ تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تبیین کی، اس کو ایکسپلین کر کے صحابہ کو بتایا. سوالیہ طور پر پہلے پوچھا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے. اس طرح اور کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مسکین کی تعریف کیا ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. مفاتیح الغیب کیا ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ مفاتیح الغیب وعند مفاتیح الغیب قرآن کریم میں ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لغوی اعتبار سے بھی صحابہ کو ایکسپلین کر کے تبیین کر کے بتایا کرتے تھے. اگر ہم سننا کا انکار کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کے لفظوں کے معنی نکالیں گے، دوسروں کی خواہشات کے مطابق نکالیں گے. اور جو اصل مبین القرآن ہیں، جنہیں اللہ نے مبین القرآن مفسر القرآن قرار دیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا حق تو مار دیا ہم نے، معاذ اللہ، ان کو تو ہم نے بالکل کنارے پر لگا دیا. یہ اللہ کے ہاں ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے، ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. وہی قرآن کے سب سے بڑے مبین ہیں، وہی قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اور انہوں نے ہمیں وہ تمام اسالیب، تمام اسٹائلز ہمیں بتا دی کہ قرآن کی کس کس طرح تفسیر کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں اس کو سمجھتے رہیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.